السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے کسی مومن بھائی کی غیر موجودگی میں اگر اس کے خلاف کوئی بات کہی جا رہی ہو، اس کی عزت کو اچھالا جا رہا ہو، تو اس کی وہ حمایت کرے اور اس کا دفاع کرے، تو یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ مومنوں سے بہت محبت کرتا ہے اور مالک نہیں چاہتا ہے کہ اس کے خلاف، اس مومن کے خلاف، خاص کر غیر موجودگی میں، جب کہ وہ اس کا دفاع بھی نہیں کر سکتا، خود تو جواب نہیں دے سکتا ہے، تو اس موقع کے اوپر اگر اس کا کوئی دوسرا مومن بھائی ایمان کی محبت کی وجہ سے اس کا دفاع کرتا ہے تو یہ بہت بڑے نیک کاموں میں سے ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کی کتنی پردہ پوشی کرے گا اور اس کو بہت اجر و ثواب سے نوازے گا۔ اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، اور ویسے بھی ایک بہت ہی سنجیدہ یہ ایک بات ہے جس کے اوپر اس سے پہلے بھی میں ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں، لیکن ابھی ایک بھائی نے یہ ویڈیو مجھے بھیجا ہے، یہ کچھ مولویوں کا، اور ان کی فریب کاریوں کے اوپر مجھے تبصرہ کرنے کے لیے کہا ہے۔ تو میں نے اس کو دوبارہ سنا ہے، تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ ان کو ایک ایک بات کا جواب دیا جائے، چونکہ بہت ہی زیادہ علمی خیانت کی ہے ان لوگوں نے۔ یہ کوئی حافظ محمد زبیر صاحب ہیں، ڈاکٹر بھی اپنے ساتھ لگاتے ہیں، چونکہ ان کو ڈاکٹر لگانے کا بھی بڑا شوق ہے، اور یہ تنقید بھی اصلی ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو عالم دین تھے صحیح معنوں میں، اور جنہوں نے اس صدی کے اندر، اس 20ویں صدی کے اندر خاص کر توحید کی دعوت اٹھائی ہے، ایمان خالص کی دعوت اٹھائی ہے، اور ایمان کے اندر غدر کرنے والوں کی نشاندہی کی ہے۔ تو اس وجہ سے ان مولویوں کو اور خاص کر پیروں کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے، ان کی پوری معاش کے اوپر، ان کے سسٹم کے اوپر، ان کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر گویا حملہ ہوا ہے، اور ان کا تیا پانچا کر دیا اس اللہ کے بندے نے، ان کی بالکل ان کا جو سر ہے کچل دیا اس اللہ کے بندے نے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور قرآن اور حدیث کے دلائل سے ان کے سارے باطل عقائد کے اوپر چوٹ ماری، اور ان کو امت مسلمہ کا اصل مجرم قرار دیا کہ آج جو امت مسلمہ کو ہر جگہ پریشانیاں ہیں اور ذلت اور خواری ہے، حتیٰ کہ اپنے ملک کے اندر اور پوری دنیا کے اندر، وہ انہی کا بچھایا ہوا جال ہے، اور انہوں نے طبیب کے روپ میں اپنے مریض کو گویا زہر کا انجیکشن دیا ہے، دوا لائے ہیں، زہر ملا کے لائے ہیں۔ اور یہ جو ویڈیو میں نے ابھی آپ کے سامنے میں پیش کروں گا ان کا، اور ان کی گفتگو سے آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ دیکھیے ابلیس چاہے کتنا ہی زور لگائے، اس کو ہوش نہیں کہ اس کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ابلیس کو بھی گویا اپنے منصوبے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور اس کو ہوش بھی نہیں ہے اس ابلیس کو۔ بالکل اسی طرح کا یہ انداز ہے جس طرح قرآن میں ایک جگہ آیا ہے کہ کافر جو مشرک تھے وہ آگے پیچھے جا کے باتیں کیا کرتے تھے آپس میں اپنی محفلوں کے اندر، اور کہتے تھے کہ ہم بتائیں تمہیں ایک ایسے آدمی کے بارے میں جو بتاتا ہے کہ جب مر کے مٹی ہو جائیں گے، خاک ہو جائیں گے، تو پھر دوبارہ زندہ کیا جائیں گے اور حساب کتاب ہوگا۔ یعنی اپنے انداز سے وہ بتا رہے ہوتے تھے، ایک یعنی اس انداز سے کہ وہ غلط کہتا ہے، حالانکہ ان کو ہوش نہیں تھا کہ گویا ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس حقیقی پیغام کو دوسروں تک پہنچا رہا تھا کہ ایک ایسا آدمی ہے جو یہ بات کہتا ہے، اور یہ تمہارے ساتھ ہونا ہے۔ تو اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھی استعمال کیا ہے گویا اس انداز سے، اور وہ استعمال ہوا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ مولوی بھی استعمال ہوئے ہیں، کتنے لوگوں تک یہ دعوت پہنچی ہے جن کو نہیں بھی پتہ تھا کہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں اور ان کی دعوت کیا ہے، تو ان تک بھی باتیں پہنچ گئی ہیں، اور ان لوگوں کی باڈی لینگویج سے بھی وہ چیز محسوس ہو جاتی ہے کہ یہ حق اور باطل کو آپس میں ملا رہے ہیں، کچھ چھپا رہے ہیں، اور جو ذرا سے بھی عقل رکھتا ہے وہ ان کی باتوں سے بھی صحیح راستے پر آ سکتا ہے اور صحیح دین کی طرف آ سکتا ہے۔ باقی اس ویڈیو کے اندر جنہوں نے علمی خیانتیں کی ہیں میں اس کے اوپر بھی گفتگو کروں گا، کئی صحیح باتیں ہیں جنہوں نے ان کو تروڑ مروڑ کے پیش کیا ہے ان کے اوپر بھی گفتگو کروں گا، اور کچھ انہوں نے الزامات لگائے ہیں اس کے اوپر بھی میں گفتگو کروں گا، علمی خیانتوں کے اوپر،
اور یہ ان کا یہ سن کے یعنی یہ جو مذاکرہ سا ہے، اس قدر مجھے ان سے شدید نفرت اور بڑھ گئی ہے کہ کس قدر یہ کمینے لوگ ہیں، کس قدر یہ غلیظ لوگ ہیں، اور کس قدر یہ شیطان لوگ ہیں، اور انہوں نے حق اور باطل کو ملانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور واقعی ان کے اوپر جو ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے ہیں وہ بالکل فٹ آتے ہیں، اور اس سے زیادہ کہ یہ مولوی اور پیر جو ہیں یہ مستحق ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑے مجرم ہیں، بہت بڑے مجرم ہیں۔ امت مسلمہ کو انہوں نے تباہی اور بربادی کے گڑھے تک پہنچا دیا ہے، اور یہ اپنے اکابرین کا دفاع کر رہے ہیں، اور ان کو قرآن اور حدیث سے کوئی غرض نہیں ہے، اور جو کچھ ان کے مدرسوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے، ان کو مسلک پڑھایا جاتا ہے، فرقہ پڑھایا جاتا ہے، اسی کی پوری زندگی یہ تشہیر کرتے رہتے ہیں، چاہے لوگوں پر رعب جمانے کے لیے اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر کا لفظ استعمال کریں، جس طرح ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب اور فلاں ڈاکٹر صاحب اور فلاں، یہ چاہے یہ نقلی ڈاکٹر ہوں، لیکن عوام کو گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے یہ انداز اختیار کیا ہے۔ حالانکہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ وہ کوئی مولوی نہیں تھے، وہ کوئی پیر نہیں تھے، وہ ایک آرمی افسر تھے، اور امت مسلمہ کے اوپر وہ کڑتے تھے، اور انہوں نے بڑی ہمدردانہ انداز سے یہ ان کو توحید کی دعوت دی ہے، امت مسلمہ کو پن پوائنٹ ان کی جو ہے نا نبضوں کے اوپر کوئی ہاتھ رکھ دیا ہے، جس طرح ایک ماہر ڈاکٹر کسی مرض کا تشخیص کرتا ہے، اس کو علاج کرتا ہے بڑی ہمدردی کے ساتھ، بالکل اسی انداز سے انہوں نے دینی معاملے کو بھی لیا ہے۔ تو ابھی آپ ان کا ذرا یہ انداز سنیے، ساتھ ساتھ میں تبصرہ کروں گا تاکہ ایک ایک بات کا جواب دیا جائے، چونکہ یہ کافی لمبا ان کا مذاکرہ ہے، گھنٹے کا تقریباً، تو ان کی باتوں کے اوپر جب گفتگو کی جائے گی تو ظاہری بات ہے یہ معاملہ اور لمبا ہو جائے گا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ 3 قسطوں کے اندر، یا زیادہ سے زیادہ میں کوشش کروں گا کہ 2 قسطوں کے اندر اس ساری گفتگو کو سمیٹ دیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روایت اور جدیدیت کے آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ جس شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنا جا رہے ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی صاحب۔ اب ہم نے اس ٹاپک کا کیوں انتخاب کیا، بہت سے لوگوں نے ان کے بارے میں سوالات کیے، اور اسی طریقے سے بہت سے لوگ انہوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ اس کے اوپر پروگرام کریں ڈاکٹر صاحب سے بھی، اور اس طریقے سے ہمارے محدث میڈیا سے بھی۔ تو آج ہم انشاءاللہ العزیز آپ کی اسی ریکویسٹ پر ہم انشاءاللہ العزیز اس پروگرام کو کر رہے ہیں۔ اور ایک اور ریزن بھی ہے اس پروگرام کو کرنے کی، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں باقاعدہ ایک فرقہ پایا جاتا ہے جو اپنے آپ کو عثمانی صاحب کی طرف منسوب کرتا ہے، باقاعدہ ایک عثمانی فرقہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ایز یوزول اس پروگرام میں ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب موجود ہیں، اور ہم انشاءاللہ آج اسی ٹاپک پر گفتگو کریں گے، ہم ان کے فرقے کے بارے میں۔ اور اس نے یہ جو سوال کرنے والا صاحب ہے یہ بہت ہی مکار ہیں اور خالص مولوی ہیں، اور علمی خیانت سے انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا ہے، آغاز کیا ہے۔ اور میں چونکہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھی ہوں، اور پوری طرح ان کی اس دعوت کو میں حق سمجھتا ہوں، اور آرمی افسر بھی ہوں، 7 پنجاب ریجمنٹ سے میرا تعلق ہے، اور جب یہ ڈاکٹر صاحب کی دعوت میرے تک پہنچی تو میں نے پورے خلوص کے ساتھ دل و جان سے اس کو قبول کیا، چونکہ خالص قرآن اور حدیث کی بات ہے، اور ان مولویوں نے جو جال پھنسایا ہوا ہے، ان خطیبوں نے، ان مولویوں نے اور ان پیروں نے امت مسلمہ کو جو جکڑا ہوا ہے، پوری طرح بات سمجھ میں آ گئی۔ تو لہٰذا اس کی ایک ایک بات کا جواب انشاءاللہ میں دینے کی کوشش کروں گا۔ بہت بڑی علمی خیانت اس نے کی ہے، اس فریبکار نے۔ کہتا ہے کہ ایک فرقہ پایا جاتا ہے جو اپنے آپ کو عثمانی فرقہ کہتے ہیں، کتنا بڑا جھوٹ اس نے بیلا۔ کبھی بھی ہم لوگوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہم عثمانی فرقہ ہیں۔ ہم ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی کو ایک عالم دین مانتے ہیں، اور ایک مخلص مجاہد موحد عالم دین مانتے ہیں، اور ان کی بات کو اس لیے ہم صحیح مانتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے دلائل کے ساتھ ہے۔ اور ابھی آپ کو پتہ چلے گا کہ دیکھیے کس طرح یہ مولوی قرآن اور حدیث کے دلائل کو رد کرتا ہے، تو یہ آپ اپنی کانوں سے سنیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کے افکار کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ العزیز۔ وداؤٹ اینی ڈیلے اینڈ فردر ڈیو انشاءاللہ چلتے ہیں اپنے سوالات کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب، مسعود الدین عثمانی صاحب، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی صاحب ایک شخصیت ہیں، ظاہر ہے بڑے اس اعتبار سے شاید معروف ہیں کیونکہ ظاہر ہے ایک پورا فرقہ ان کے نام
یعنی اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کرتا ہے. تو بہت سے لوگ ظاہر ہے یہ اتنا معروف فرقہ نہیں ہے بٹ پیپل ڈو فالو ہم. تو تھوڑا سا ان کے بارے میں ہمیں آپ ان کا تعارف کروا دیں. یہاں بھی اس کی باڈی لینگویج سے آپ نے محسوس کیا ہوگا کس طرح تھوڑا گھبرایا ہوا ہے کہ منہ سے سچ بیچ میں سے نکل بھی جاتا ہے کہ یعنی بہت سے لوگ ان کو مانتے ہیں، صحیح مانتے ہیں، اور یہی ان کی سب سے بڑی پریشانی ہے کیونکہ لوگوں کی آنکھیں کھلتی جا رہی ہیں. انہوں نے جو لوگوں کو تھپکیاں دی ہوئی تھیں اور اپنے فرقے اور مسلک کے اندر جھگڑا ہوا تھا، اب لوگ غور و فکر کرنا شروع ہو گئے، لوگ ان سے سوال کرتے ہیں. اس وجہ سے یہ بوکھلا گیا ہے اور اس انداز سے یہ گفتگو کر رہا ہے. خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے، ہماری ان آڈینس کے لیے جو ابھی شاید ان کے بارے میں ناواقف ہیں. اور اسی طریقے سے ان کی بھی کچھ یعنی کیا آپ کے خیال میں کیوں یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان پہ ڈسکشن کریں، اور کیا کوئی ایسے نظریات اور افکار ہیں جو کہ باقی اتنے امپورٹنٹ یا اتنا انفلوئنشل ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اس ڈسکشن پر یعنی ہم ان کے بارے میں خصوصاً گفتگو کریں. جزاک اللہ خیر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عام طور پہ لوگ دو ناموں کو مکس کر جاتے ہیں. جن پہ آج ہم پروگرام کر رہے ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی. ٹھیک ہے. یہ MBBS ڈاکٹر تھے. ایک ہیں مسعود احمد BSc. انہوں نے علیحدہ سے ایک فرقہ بنایا تھا جس کا نام انہوں نے جماعت المسلمین رکھا تھا. ویسے چونکہ وہ رجسٹرڈ جماعت تھی تو اس لیے جماعت المسلمین رجسٹرڈ کہلاتی تھی. اچھا. اس کے اوپر ہم علیحدہ سے جو ہے وہ گفتگو ڈسکشن کریں گے. بالکل. دونوں میں سملیرٹی یہ ہے کہ دونوں کا نام مسعود ہے اور دونوں کے افکار اور نظریات میں تکفیر ہمیں ملتی ہے. تکفیر کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو کافر قرار دینا یا امت کو کافر بنا. دیکھیے یہ علمی خیانت کر رہا ہے اس انداز سے کہ تکفیر کرتے ہیں اور امت کو کافر کہتے ہیں، لوگوں کو کافر کہتے ہیں. حالانکہ دین اسلام کا جو پہلا لفظ ہے وہ لا سے شروع ہوتا ہے. لا تکفیر ہے. ہر چیز کا رد کرنا، ہر معبود کا رد کرنا، ہر باطل کا رد کرنا، اور پھر اس کے بعد اقرار کرنا اللہ کی توحید کے اوپر. تو اس انداز سے جب یہ بات ہے، جب ان کے شرک کا رد کیا گیا ہے اور ان کے شرکیہ عقائد کو باطل قرار دیا گیا ہے، تو تب یہ اس انداز سے یہ کہہ رہے ہیں تاکہ لوگوں میں ایک ایسا تاثر دیا جائے، اچھا ہمیں کافر کہہ دیتے ہیں. تو اصل میں ان کو پہلے کہا گیا ہے، ان کو مسلک پرست کہا گیا ہے، ان کو فرقہ پرست کہا گیا ہے، اور ان کو کہا گیا ہے کہ تم قرآن کا انکار کرتے ہو، تمہاری پہلے تکفیر ہونی چاہیے. اور دین اسلام کی آغاز جہاں سے ہوتا ہے یہ اس کو گویا ایک ایسے انداز سے پیش کر رہا ہے جیسے کوئی ایک بری چیز ہے. یہ چیز ہمیں دونوں کے اندر یہ سملیرٹی ملتی ہے. تو ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی جو ہیں یہ بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ جی کراچی میں زیادہ تر ان کا وقت گزرا. تو پیچھے عام طور پہ لکھنؤ سے ان کی بیس بتائی جاتی ہے، گویا کہ مائگریشن کر کے آئے تھے. شروع میں جماعت اسلامی میں رہے. مولانا مودودی کے ساتھ جو ہے وہ ان کا تذکرہ آپ کو مختلف لوگوں کی تحریروں میں مل جاتا ہے. ایون کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی تحریروں میں ذکر ملتا ہے. جو لوگ جماعت اسلامی سے علیحدہ ہوئے تھے جیسے مولانا عبدالغفار حسن صاحب، مولانا امین حسن اصلاحی صاحب، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ، تو یہ بھی ان لوگوں میں سے تھے جو جماعت سے علیحدہ ہو گئے. خیر یہ اتنے پرومیننٹ نہیں تھے، لیکن بہرحال ڈاکٹر اسرار صاحب بھی کہتے ہیں کہ جب میں کراچی آتا جاتا تھا تو یہ اس کی علمی خیانت ہے، کیونکہ دماغ کے اندر بغض ہے کہ یہ اتنے پرومیننٹ نہیں تھے، تو پرومیننٹ ہے. ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو اچھے خاصے لوگ جانتے ہیں، اور خاص کر جماعت اسلامی کے سینئر لوگوں میں سے تھے، تو پرومیننٹ کیسے نہیں تھے؟ یہ صرف یہ ہے کہ تاکہ لوگوں کو یہ نہ پتہ کوئی خاص بندے نہیں تھے، کوئی اہم آدمی نہیں تھے. یہ دیکھیے ہم ایک ایک چیز اس کی جانتے ہیں، کس طرح میں اس کو پکڑ رہا ہوں. ان کے ساتھ دوستی اچھی تھی تو ان کے پاس ٹھہرتے تھے، مطلب گپ شپ رہتی تھی ان کے ساتھ. بیسیکلی متحرک آدمی تھے، اور خاص طور پہ شرک کی نفی کے حوالے سے، توحید کی دعوت کے حوالے سے، بدعات اور خرافات کی نفی کے حوالے سے، مطلب ان کے بارے میں لوگ یہ کراچی میں کیماڑی کے دیکھا آپ نے، یہی بات ان کو بری لگی تھی. اقرار بھی کر رہے ہیں
کہ ڈاکٹر صاحب جو تھے شرک کے بہت زیادہ دشمن تھے اور بدعات کے دشمن تھے، توحید کے جو تھے وہ دیوانے تھے اور بہت متحرک آدمی تھے، یہ بھی کہہ رہا ہے، اور یہی چیز ان کو بری لگی تھی۔ علاقے سے ان کا تعلق تھا، تو زیادہ تو کتابوں میں ان کی بایوگرافی نہیں ملتی، مطلب اسی طرح سے جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب نے تذکرہ کر دیا۔ پھر جب یہ جماعت اسلامی سے نکلے تھے تو بنوری ٹاؤن میں، جامعہ بنوری ٹاؤن بہت معروف ہے دیوبند کا، مولانا محمد یوسف بنوری صاحب، تو وہ چونکہ دیوبند کے اسکول آف تھاٹ سے تھے اور یہ لوگ بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے تھے جماعت کو اور مولانا مودودی کو، تو انہوں نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا کہ یہ بندہ کرٹیسائز کرتا ہے اور پڑھا لکھا بھی ہے، MBBS ڈاکٹر ہے، تو انہوں نے وہاں پہ بھی کوئی 2 سال لگائے اور انہوں نے ان کو سند بھی دے دی۔ اس لیے مولانا یوسف لدھیانوی صاحب سے بھی کسی نے ان کے بارے میں سوال پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہمارے مدرسے کے فارغ التحصیل ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ان کا معاملہ رہا۔ تو شروع میں ان کے افکار میں شدت نہیں تھی، مطلب ایک تحریک تھی، لوگ بتاتے ہیں، مطلب میرے ساتھ کئی لوگ ایسے یہ بات بھی میں بتا دوں کہ ڈاکٹر صاحب نے وہاں سے جو ڈگری لی ہے وہ اس وجہ سے نہیں لی ہے کہ ان کی شاگردی اختیار کرنے کے لیے یا وہ کہیں کہ یہاں سے فارغ التحصیل ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا ہے کہ ڈگری اس وجہ سے لی ہے کہ اس سے پہلے چونکہ مودودی صاحب نے جس انداز سے دعوت دی تھی تو یہ مولوی لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ عالم دین تو ہے نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ اس دعوت کو رد کر دیں گے، لہٰذا ان کی ڈگری انہی سے لے کے انہی کے منہ کے اوپر انہی کا جوتا جب مارا جائے گا تو پھر توحید کی دعوت آگے آئے گی۔ اور باقی انہوں نے اعلان کیا کہ میں کبھی بھی دیوبندی نہیں تھا، میں مسلمان تھا اور مسلمان ہوں، اور میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہلوایا ہے۔ اور یہی چیز دیوبندیوں کو تکلیف دیتی تھی کہ وہ کہتے تھے مسلمان کہلواؤ اپنے آپ کو، دیوبندی کیوں کہلواتے ہو، بریلوی ہو تم بریلوی کیوں کہلاتے ہو، اہل حدیث ہو تم نے یہ مسئلہ کہاں سے بنا لیا ہے، تو اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ تو یہ بات ہے میں ہیں جو ان کے پیچھے جمعہ وغیرہ بھی پڑھتے رہے، مطلب کراچی کے دوست ہیں، سوشل میڈیا پہ رابطے میں ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ جی بسوں میں جیسے لوگ جا کے مطلب وہ اپنی چیزیں بیچتے ہیں تو اسی طرح سے بھری بس میں کھڑے ہو جاتے تھے اور توحید کی دعوت دیا کرتے تھے، مطلب سنسیئر آدمی تھے اسلام۔ دیکھیے جانتے بھی ہیں سنسیئر آدمی تھے، اور یہ وہ سنت ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تازہ کی ہے جو تمام انبیاء کی ایک سنت تھی کہ بازاروں کے اندر، پبلک پارکس کے اندر، ہر جگہ جا کے عوام میں جا کے دعوت دینا، ایمان کی دعوت دینا، شرک سے منع کرنا، برائیوں سے منع کرنا۔ کسی اور عالم دین نے جو بڑے بڑے علماء سمجھے جاتے ہیں، چاہے مودودی صاحب ہوں، چاہے ڈاکٹر اسرار ہوں، ان کے دیوبندیوں کے جتنے عالم ہوں، خود یہ ہوں، ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ پبلک میں جا کے اس طرح دعوت اللہ کرنا، بازاروں میں جا کے دعوت اللہ کرنا، بسوں میں، ٹرینوں میں۔ ان کو تو بس سٹیج لگا کے دو یا مذاکرے کریں گے یا اس طرح کا معاملہ کریں گے، تو خود مانتے ہیں کہ وہ سنسیئر آدمی تھے، وہ صحیح معنوں میں امت کا درد رکھتے تھے، تو اس کے باوجود ان بے ایمانوں نے دیکھے کس انداز سے انہوں نے مخالفت بھی کی ہے، اور ان کو نیچا دکھانے کے لیے تاکہ لوگوں کے اندر ان کا جو ایک اعتماد بحال ہوتا جا رہا ہے اس کو ختم کیا جائے، یہ اپنا یہ دکھا رہے ہیں اور اخلاص ماشاءاللہ تھا۔ جی شروع میں انہوں نے کوئی جماعت بھی بنائی تھی جس کا جو ہے وہ دامانوی صاحب نے ذکر کیا ہے حزب اللہ کے نام سے، تو یہ 1970 میں انہوں نے جماعت بنائی تھی، مطلب پہلے جماعت اسلامی میں رہے، اس کے بعد پھر دیوبند کے حلقے سے متعلق ہو گئے لیکن اپنا بھی دعوت کا کام کرتے رہے، پھر اس کے بعد 70 میں انہوں نے جماعت بھی بنا لی۔ بیسیکلی جو ہے یہ جو ایک دیوبند میں ایک مکتب فکر ہے جنہیں مماتی کہتے ہیں، وہاں پہ بھی تقسیم ہے نا، یہ حیاتی ہے، یہ مماتی ہے۔ جی جی، حیاتی اور مماتی کو تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے۔ حیاتی ان کو کہتے ہیں جو کہ قبر میں برزخی حیات کے قائل ہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قبر میں زندہ ہیں لیکن وہ ان کی زندگی برزخی زندگی ہے۔ مماتی ان کو کہتے ہیں جو کہتے ہیں قبر کی کوئی زندگی نہیں ہے، وہ قبر کی زندگی کو نہیں مانتے، تو یہ دیوبند میں ایک طبقہ پیدا ہوا۔ یہاں مولوی صاحب تھوڑی سی گڑبڑ کر رہے ہیں، حالانکہ حیاتی اور مماتی یہ ہیں، حیاتی وہ ہیں جو قبر میں زندہ مانتے ہیں اور دنیا کی طرح زندہ مانتے ہیں، یہ حیاتی کہلاتے ہیں، اور مماتی وہ ہیں جو اس قبر کے اندر برزخی زندگی مانتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے زندگی کے ادھر ہی اشارہ کرتے ہیں کہ یہاں قبر کے اندر برزخ ہے، حالانکہ قبر کے اندر کہاں برزخ ہے؟ برزخ تو وہ جگہ ہے جہاں نہ آپ جا سکتے ہیں اور نہ وہاں سے یہاں کوئی آ سکتا ہے،
اس قبر کے اندر تو آپ میت کو کتنے دفعہ پوسٹ مارٹم کے لیے نکالتے ہیں، اور کتنی ایسی چیزیں اس قبر کے حوالے سے آپ اس قبر میں اتر بھی سکتے ہیں. تو یہ قبر کے اندر برزخ کہاں سے آ گیا؟ برزخ تو وہ ہے جہاں آپ جا نہیں سکتے ہیں، ایک بیریئر ہے، ایک آڑ ہے. تو اس انداز سے ان کے اندر تھوڑی سی یہ غلط فہمی ہے. مطلب میجورٹی دیوبند کے ہاں حیاتی ہیں، تو یہ ان سے متاثر تھے. اچھا، بیسیکلی حنفی المسلک تھے یہ بھی انہوں نے ایک علمی خیانت کی ہے کہ حیاتیوں سے متاثر تھے، حالانکہ حیاتیوں سے نہیں متاثر تھے. ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وفات کا عقیدہ رکھتے تھے، اور اس کے اوپر بہت زیادہ تقاریر ہیں، اور خاص کر ابو بکر صدیق کا وہ خطبہ لایا کرتے تھے بخاری کا، کہ نبی علیہ السلام کی ابھی میت دفن بھی نہیں ہوئی تھی، اور جو صدیق اکبر نے خطبہ دیا تھا، الا من کان منکم یعبد محمد فإن محمد قد مات، کہ سنو تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بندگی کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے. اس طرح ڈاکٹر صاحب تو زور دیتے تھے. تو یہ کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب حیاتی سے متاثر تھے. بالکل الزام لگا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. ان کے قریبی لوگ بتاتے ہیں کہ رفع الیدین وغیرہ نہیں کرتے تھے. تو یہ بالکل اس کا الزام ہے. ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی بے شمار تقاریر کے اندر میں نے یہ بات سنی ہے. ڈاکٹر صاحب رفع یدین کرتے تھے، بلکہ رفع یدین کو ترجیح دیتے تھے، اور عدم رفع یدین کو بھی بالکل سنت مانتے تھے. اب یہ چونکہ خود دو طبقوں میں بٹے ہوئے ہیں، جو رفع یدین کرتے ہیں وہ عدم رفع یدین والی سنت کو نہیں مانتے ہیں، اور جو عدم رفع یدین کرتے ہیں وہ رفع یدین والی سنت کو نہیں مانتے ہیں. تو یہ دونوں طبقے جو ہیں یہ سنت کے انکاری ہیں، حالانکہ دونوں چیزیں موجود ہیں. اور ڈاکٹر صاحب کہتے تھے جب دونوں چیزیں موجود ہیں تو دونوں چیزیں کرتے ہوئے تمہیں کیا شرم دامنگیر ہوتی ہے. اور جب اہل حدیثوں کے ساتھ ڈاکٹر صاحب بحث و تکرار کرتے تھے، اور ان کو جب پھر وہ کبھی رفع یدین کی بات بیچ میں لے آتے تھے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں رفع یدین بات کی بات ہے، پہلے ایمان عقیدے کی بات کرو. اور میں جب رفع یدین کرتا ہوں بلکہ ترجیح دیتا ہوں، تو پھر تم اس کو بار بار کیوں بیچ میں لاتے ہو؟ ایمان عقیدے کی بات کرو. یہ جو تم نے عقیدے بنائے ہیں مشرکانہ کہ یہ مردہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، پہچانتا ہے، اس کی کوئی دلیل لاؤ اگر تمہارے پاس ہے تو. لیکن توحید کے حوالے سے یہ اس مماتی جو ہے وہ گروپ سے انسپائر ہو گئے. تو جب انسپائر ہو گیا، اب جذبہ تو تھا، تحریک تو پہلے سے تھی، تو اب شدت آنا شروع ہو گئی. اچھا 70 میں جب انہوں نے حزب اللہ بنائی ہے اپنے ایک کزن کے ساتھ مل کے، کمال الدین عثمانی ان کا نام بتایا جاتا ہے، تو 4 سال بعد اس سے علیحدہ ہو گئے. اچھا کمال الدین عثمانی صاحب کی حزب اللہ آج بھی قائم ہے، لیکن وہ علماء سے رابطے میں رہے، خاص طور پہ اہل حدیث علماء کی سرپرستی. یہی معاملہ تھا. کاش وہ علماء سے، یہ جو فرقہ پرست علماء ہیں، ان کے ساتھ رابطے میں نہ رہتے. ان کے ساتھ جب رابطہ ہوا نا، پھر خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. کمال الدین عثمانی جو ان کے کزن تھے ڈاکٹر صاحب کے، اس کے دماغ کے اندر پھر یہی اجرت، یہ دین کے اوپر مال لینا، پھر اس کے بعد اپنے کابرین کے دفاع کرنا، وہ چیز اسی وجہ سے آئی تھی. ان مولویوں کے ساتھ وہ رابطے میں رہے تھے، اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان مولویوں کو آڑے ہاتھوں لیا تھا. اس وجہ سے یہ بچے ہیں کفر و شرک سے. وہ کام کرتے رہے، تو اس لیے ان کے ہاں یہ شدت پیدا نہیں ہوئی. تو ان کی جو وفات ہوئی ہے وہ ہوئی ہے 1986 میں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی صاحب کی. ٹھیک ہے. اور ان کے افکار میں جو شدت پیدا ہوئی ہے وہ 1980 میں پیدا ہوئی، یعنی اپنی زندگی کے آخری 6 سالوں میں. اور کوئی خاص لٹریچر نہیں چھوڑا، چھوٹے چھوٹے سے کتابچے ہیں 30 35 40 صفحات کے. دیکھیے یہ بھی ایک اس انداز سے کہہ رہا ہے کوئی خاص لٹریچر نہیں چھوڑا. جو چھوڑا ہے وہ تمہاری جڑوں کو کاٹ گیا ہے. حالانکہ ایمان خالص قسط اول قسط دوم، اس کے اندر سارے دیوبندیوں، بریلویوں، اہل حدیثوں، خاص کر صوفیوں کا پوسٹ مارٹم کیا اس اللہ کے بندے نے. پھر یہ مزار، یہ میلے، پھر عذاب برزخ، پھر وفات ختم الرسل، پھر اللہ کا گھر اور یہ درگاہیں. یہ ذرا چھوٹے کتابچے ہیں، فلاح کا راستہ اور وسیلے کا شرک، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شہداء جنتوں میں زندہ ہیں، ان قبروں میں نہیں. تو اس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے اصل میں وہ لٹریچر لکھا ہے جس پر تم سارے یہ مولوی جس کا انکار کرتے تھے قرآن و حدیث کی باتوں کو. باقی جن میں اختلاف نہیں ہے اس کو لکھنے کی کیا ضرورت تھی، یا اس کو کوئی زیادہ کوئی ڈاکٹر صاحب خود نمائی تھوڑی کر رہے تھے. جس طرح یہ لوگ بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں لکھتے ہیں، موٹی موٹی کتابیں لکھ کے اصل میں عوام کے اوپر رعب ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ چونکہ مخلص آدمی تھے، انہوں نے موٹی موٹی کتابیں نہیں لکھی ہیں، انہوں نے دعوت کو پیش کیا ہے اور عمل کیا ہے قرآن و حدیث کے اوپر.
اور یہ لوگ چونکہ بزنس مین ہیں، بس ان کا کام ہی ہے کتابیں لکھنا اور ان کو بیچنا اور پھر یہ کرنا اور پھر وہ کرنا، اپنی بڑائی قائم کرنے کے لیے موٹی موٹی کتابیں لکھتے ہیں. تو یہ ذرا اس انداز سے بات کر رہا ہے. تو بیسیکلی دو مسائل پہ انہوں نے بہت زیادہ شدت اختیار کی. یعنی یہ ان کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ممتاز مسائل ہیں، آپ کہہ لیں امتیازی مسائل ہو گئے، جن کو انہوں نے اپنی پہچان بنا لیا، جن کی وجہ سے معروف ہے، جن کا تشخص قائم ہے ان کا. جی ایک تو ان کا برزخی زندگی کے اوپر یا برزخی حیات کے اوپر ایک ان کا کتابچہ ہے کہ جس میں انہوں نے جو ہے وہ عالم برزخ کے حوالے سے یا عذاب قبر کے حوالے سے اپنا ایک یونیک جو ہے وہ نقطہ نظر پیش کیا. ٹھیک ہے. اچھا، یا علمی خیانت کر رہا ہے یہ مولوی کہ اپنا ایک یونیک ہمیں ڈاکٹر صاحب کو پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ خالص قرآن کی بات ڈاکٹر صاحب نے پیش کی ہے. ڈاکٹر صاحب قرآنی آیات پیش کرتے تھے کہ اموات غیر احیاء، ان قبروں کے اندر یہ مردہ ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، یہ تمہاری دعاؤں سے غافل ہیں. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یوم یبعثون تک برزخ ہے، اور اس برزخ کی وجہ سے یعنی اس آڑ کے دوسری طرف جو کچھ ہوتا ہے وہاں عذاب ہوتا ہے، اس لیے اس کو عذاب برزخ کہا جاتا ہے. اور اس قبر کے اندر روح کی واپسی کا عقیدہ یہ قرآن کا کفر ہے، قرآن کا انکار ہے. قرآن تو فرماتا ہے وَيُمْسِكُ اللَّاتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، جن کی روحوں کو موت کی حالت میں قبض کیا جاتا ہے ان کو وہاں روک لیا جاتا ہے. دوسروں کو جو خواب کی حالت میں یعنی نیند کی حالت میں جن کو قبض کیا جاتا ہے ان کی روحیں واپس آتی ہیں، باقی جن کی موت آتی ہے ان کی روحوں کو روک لیا جاتا ہے. تو بتاؤ یہ یونیک اپنی طرف سے تھا یا قرآن کے عقیدے ہیں؟ اس نقطہ نظر کی بنیاد پہ جو عذاب قبر والا تھا یہ انہوں نے کیوں پیش کیا اس میں ہم بعد میں آتے ہیں، لیکن اس کی بنیاد پہ انہوں نے تکفیر بھی کی. اچھا، یعنی جس نے اس سے اختلاف کیا اس کی تکفیر کی، انہوں نے تکفیر. ٹھیک ہے. دیکھیے تکفیر تو قرآن کرتا ہے. بتائیے، ایک بندے نے ایک دفعہ سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب سنا ہے آپ کی اس کتاب کو اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو آپ اس کو کافر کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا اس کے اندر میں نے قرآن اور حدیث کے دلائل دیے ہیں، تو قرآن اور حدیث کو جو نہیں مانتا ہے تو اس کو کیا کہا جائے؟ مومن کہا جائے اس کو؟ تو تکفیر تو اس کی کرنی ہے. قادیانی کو کس لیے تکفیر کی جاتی ہے؟ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اس کی تکفیر کرنا، کیونکہ قرآن کی اس آیت کو نہیں مانتا ہے، خاتم النبیین کو نہیں مانتا ہے، اس کو ٹیڑھا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو وہ ایک آیت کا انکار کرے تو اس کی تکفیر لازم، اور تم ہزاروں آیتوں کو تکفیر کرو، کتنی سینکڑوں آیتوں کی تکفیر کرو، انکار کرو قرآن کی، اور اس قبر پرستی کی جڑوں کو تم پانی دو اپنے اکابرین کی طرح، تو تمہاری تکفیر نہ کی جائے. بالکل صحیح تکفیر. دوسرا جو ان کا تھا وہ آپ کہہ لیں کہ جی اس میں بہرحال انہوں نے گمراہی کی، ضلالت وغیرہ کے فتوے تو لگائے لیکن تکفیر نہیں کی. دوسرا مسئلہ ان کا تھا قرآن مجید پہ اجرت لینا، یا آپ کہہ لیں کہ جی جو بھی آپ دینی کام کرتے ہیں جیسے تراویح پڑھاتے ہیں یا امامت خطابت کرتے ہیں تو اس پہ اجرت لینا، تو اس میں وہ سختی اختیار کرتے تھے. جیسے ان کا ایک کتابچہ بھی ہے دکانداری یا دینداری کے نام سے. تو یہ اصل مسئلہ ہے مولویوں کا، یہ اصل مسئلہ ہے. اور دیکھیے یہاں اس نے علمی خیانت کی ہے کہ ایک مسئلے پر تو ڈاکٹر صاحب تکفیر کرتے تھے کہ جو یعنی ان مردوں کے سننے کا قائل ہے یا اس قبر کے اندر زندگی کا قائل ہے اس کی تو تکفیر کرتے تھے، بالکل کرتے تھے، صحیح کرتے تھے، زبردست کرتے تھے. اور دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ جو اجرت لیتا تھا نماز پڑھانے کے پیسے، اذان دینے کے پیسے، تراویح پڑھانے کے پیسے اور جیسا تعلیم القرآن وغیرہ پر پیسے، اس کی تکفیر نہیں کرتے تھے. یہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے. اصل میں یہ مولوی اپنے آپ کو بچانا چاہ رہا ہے کہ کسی کو بتانا پڑے کہ کوئی بات نہیں، ہم جو اجرت لیتے ہیں ہمیں کون سا ڈاکٹر عثمانی نے کافر کہا ہے. حالانکہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے عقیدے کو باطل قرار دیتے تھے، اور کئی دفعہ انہوں نے بیان کیا کہ آج اگر میں قرآن اور حدیث کے خلاف یہ عقیدہ دے دوں، یعنی قرآن اور حدیث کے خلاف یہ فتویٰ دے دوں کہ یہ اجرت جائز ہے، تو یہ سارے مولوی میرے مرید بن جائیں. کیونکہ ان مولویوں کو صرف پیٹ کا مسئلہ ہے، ان کا کوئی اور مسئلہ نہیں ہے. یقین کیجئے ان کا پیٹ کا مسئلہ ہے. بریلوی مولوی ہو، دیوبندی مولوی ہو، حیاتی ہو، مماتی ہو، اہل حدیث ہو، سلفی ہو، سعودی ہو، سارے جتنے یہ سارے، خاص کر یہ جو مولوی زبیر ہے، یہ سارے کے سارے پیٹ کے پجاری ہیں، اور یہ دین کو انہوں نے پیشہ بنایا ہوا ہے. اور اس نے یہ کہا ہے کہ وہ دینداری یا دکانداری ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے. حالانکہ ڈاکٹر صاحب کی وہ کتاب نہیں، یہ بہت بعد میں لکھی گئی ہے، جماعت نے اس کو مرتب کیا تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے تو پہلے سے فتویٰ دیا تھا اس کے اوپر کہ دینی امور پر یہ اجرت لینا یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے.
اور اس پر وہ دلائل دیتے تھے ڈاکٹر صاحب، اور بالکل شدت کے ساتھ ان کو حرام خور کہا کرتے تھے، نا حرام خورو، تم نے اس حرام خوری کی وجہ سے امت کو یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ اس میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، شرعن جائز نہیں ہے، اس کے ان کے ہاں اپنے دلائل ہیں، اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں۔ تو بیسیکلی سب سے امتیازی مسئلہ آپ کہیں، یعنی ان کے مسئلے یہ 2-4 ہی ہیں، ان 2-4 میں بھی سب سے اہم مسئلہ ان کے نزدیک یہ عذاب قبر کا مسئلہ تھا، کہ جس کی بنیاد پہ انہوں نے جو ہے وہ اپنا ایک پورا ایک تشخص بنایا، اور عذاب قبر کے مسئلے میں بھی وہ الجھے ہیں توحید کی وجہ سے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ بیسیکلی یہ انسپائر ہوئے تھے، ہر بندے کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے نا، پس منظر ہے نا، اس میں سمجھنے میں آسانی رہتی ہے کہ یہ پنجپیر کا جو علاقہ ہے، یہاں کے جو علماء تھے خاص طور پہ جو مماتی تھے، وہاں سے یہ انسپائر ہوئے تھے۔ بھائی انسپائر ہوئے تھے، جب کسی کی بھی صحیح بات ہو، پنجپیریوں نے شروع میں بالکل صحیح بات اٹھائی تھی، صحیح دعوت اٹھائی تھی، اور وفات النبی کا مسئلہ انہوں نے اٹھایا تھا، غلام اللہ نے اور دوسرے جتنے لوگوں نے، تو ایک درست بات تھی، اور بعد میں انہوں نے چھوڑی کیوں، وہ اس چیز کو چھوڑا کیوں ہے، چونکہ ان کے اکابرین کے اوپر چوٹ پڑتی تھی۔ دیوبند سے ڈیلیگیشن آیا تھا ان کے پاس، غلام اللہ کے پاس، اور اس کو کہا کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ جو قبر میں زندہ ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے یا نبی علیہ السلام کو خاص کر قبر میں زندہ مانتا ہے، یہ کافر ہیں، تو اس کی تو چوٹ تمہارے سارے اکابرین کے اوپر پڑتی ہے، قاسم نانوتوی سے لے کر گنگوئی اور اشرف علی تھانوی اور سب اس فتوے کی زد میں آتے ہیں، تو تم جو ہے یہ فتویٰ نہ دو اس طریقے سے۔ تو وہ اس نے ظاہری بات ہے بڑے بڑے علماء وہاں سے آئے تھے، تو اس نے حامی بار لی کہ ٹھیک ہے میں ایسا نہیں کروں گا۔ وہ ابھی دیوبند واپس نہیں پہنچے ہوں گے کہ پھر کسی تقریر کے اندر ظاہری بات ہے ایک سلسلہ شروع ہو جائے تو لوگ سوال کرتے ہیں، پھر کسی نے سوال کیا، غلام اللہ صاحب نے پھر فتویٰ ٹھونک دیا، وہ ڈیلیگیشن پھر واپس آیا اور ان سے یہ فتویٰ لکھایا کہ دیکھو تم یہ کہو کہ جو خرق عادت یا معجزانہ طور پر سننے کا قائل ہے، اس کو میں کچھ نہیں کہتا ہوں، معجزانہ طور پر، تو معجزانہ طور پر کون سا یہ معجزہ ہو رہا ہے بتائیے؟ یہ معجزہ ہو رہا ہے ان کے عقیدے کے مطابق کہ جو کوئی صلاۃ و سلام جا کے پڑھتا ہے، اوپر سے روح واپس آ جاتی ہے، پھر خود سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، پھر وہ پیچھے ہٹتا ہے، پھر وہ اوپر چلی جاتی ہے، پھر کوئی اور آگے پڑھتا ہے، پھر اس کو جواب دیتے ہیں۔ کیا ڈرامہ بنایا ہوا ہے، دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے، یہ معجزہ ہے؟ یہ معجزہ نہیں ہے، یہ تمہارا کفر ہے، یہ تمہارا مذاق ہے دین کے ساتھ، اللہ کے یاز کے ساتھ کھیل کھیلا ہے۔ اور سب سے بڑی بات اور سب سے بڑی دلیل میں آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات میں نے خود اپنے کانوں سے سنی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں پھر ان کی کبھی نہ کبھی کوئی ملاقات اللہ تعالیٰ کروا دیتا تھا۔ غلام اللہ کے جب بیٹے وہاں کے ماڑی میں، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میرے سامنے ایک دفعہ آگے کسی جگہ، تو میں نے ان کو کہا کہ تمہارے بزرگوں نے یہ جو معاملہ شروع کیا تھا، یہ توحید کی دعوت، وفات النبی کا مسئلہ، آخر یہ کیوں انہوں نے چھوڑ دیا ہے؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ یہ علماء دیوبند کے وقار کا مسئلہ ہے۔ آپ غور کیجیے اللہ کے بندو، علماء دیوبند کے وقار کا مسئلہ ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں بھی پھر یہ بات نہ کہہ دوں کہ اللہ کے وقار کا مسئلہ ہے، یہ اللہ کی وقار کی وجہ سے ہم اب اس مسئلے کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، تمہارا اگر وقار دیوبند کا ہے تو ہمارے ہاں اللہ کا وقار ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب ایسی آیت پڑھا کرتے تھے، ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، تمہیں کیا ہو گیا نامرادو، تمہارے ہاں اللہ کا کوئی وقار نہیں ہے، مولویو پیرو، تمہیں اپنے مسلک کا وقار ہے، اپنے مدرسے کا وقار ہے، تمہیں اللہ کا کوئی وقار نہیں ہے۔ تو اس طرح ان سے متاثر، ظاہر بات ہے کوئی نہ کوئی بات آتی ہے، جس کی بھی بات آئے قرآن کے جب مطابق بات ہوتی ہے تو اس سے متاثر ہونا چاہیے۔ تو ان کی وہ بات جب تک قرآن کے مطابق تھی تو بالکل صحیح تھی، جب انہوں نے چھوڑی تو ڈاکٹر صاحب نے ان کے اوپر تنقید کی اور کہا کہ تم نے کیوں چھوڑی، اس کو قائم رکھتے آگے بڑھاتے، وہی بات جو پہلے تم نے کہی تھی اب وہی بات ہے جب ہم کر رہے ہیں تو پھر اب تم ہمارے مخالف بن گئے ہو، تو بتاؤ یہ تمہارا انصاف تو نہیں ہے۔ یہ معاملہ ہے میرے بھائیوں، یہ ابھی چونکہ کلپ زیادہ لمبا ہو جائے گا، انشاءاللہ میں اس کے اوپر مسلسل گفتگو جاری رکھوں گا اور آپ کے سامنے ان کی ایک ایک فریب کاری، ایک ایک ان کا جو مرض ہے وہ آپ کے سامنے لاؤں گا، تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ آج امت مسلمہ کو جو ہر جگہ مار پڑ رہی ہے وہ انہی مولویوں کی وجہ سے ہے، انہی فریب کاروں کی وجہ سے ہے، اور ان کی سب سے بڑی یہ جرم ہے کہ انہوں نے شرک اور کفر کو جواز بخشا ہے اور توحید کی دعوت کو انہوں نے ناپسند کیا ہے اور روڑے اٹکائے ہیں اور اس میں شکوک و شبہات پیدا کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی وہ باتیں ان کے اوپر پوری طرح فٹ ہو جائیں کہ مولویوں بے ایمانوں، یعنی تم اللہ کے راستے کو ٹیڑھا کرتے ہو، اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہو۔ سورہ
توبہ کی جو 34 نمبر آیت ہے وہ پوری طرح ان مولویوں کے اوپر فٹ آتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. کہ اکثریت ہے، تھوڑے نہیں ہیں، اکثریت ہے ان علماء اور مشائخ کی، یہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے. یہ مال کھانا ہے، نماز پڑھا کے پیسے لینا، اذان دے کے پیسے لینا، قرآن اپنے مدرسوں میں پڑھا کے پیسے لینا. یہ ظاہری بات ہے اس کے اوپر وقت تو لگے گا. کہتے ہیں وقت کے پیسے لیتے ہیں. بھئی وقت تو لگتا ہے، وقت کے بغیر بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو یہ حرام کھاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں اصل میں، ان کو صرف اپنے مال سے غرض ہے. اور سب سے پہلے یہی طبقہ ہر دور کے اندر توحید کی دعوت کا یہی طبقہ ہے. حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی جو مخالفت کی تھی، سب سے بڑے یہود کے علماء تھے، مشائخ تھے. ایک عالم دین، شاید 2 عالم دین یہود میں سے اور 2 عالم دین نصارہ میں سے آئے تھے، باقی سارے کے سارے مخالف بن گئے تھے، مقابلے پر اتر آئے تھے. تو یہی کام آج یہ ہمارے مولوی کر رہے ہیں. سارے کے سارے دین کو اجرت کا ذریعہ انہوں نے بنایا ہوا ہے. مسلک کے اندر بند ہیں، کوئی بریلوی بنا دیا گیا، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث، کوئی سلفی، چکڑالوی، سہروردی، نقشبندی، چشتی، گنے بھی نہیں جا سکتے ان کے. اور سب کے عقیدے کے اندر شرک ہے، کوئی ایک بھی شرک سے نہیں بچا ہے. ابھی انشاءاللہ ان کے اوپر تبصرہ جاری رہے گا اور آپ اس کو سنیں، اور اس کے بعد آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ کس طرح یہ اللہ تعالیٰ کے دین کو بگاڑنے والے لوگ ہیں.